رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم۔ انسان عبادت کرے یا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، مناجات کرے، کوئی بھی عمل ہو، اس میں دو چیزیں ضروری ہیں۔ ان دو چیزوں کے ذریعے اس میں طاقت پیدا ہوگی۔ ایک تو اللہ کی محبت اور دوسرے اللہ کی ذات عالی کی عظمت۔ عظمت جتنی ہوگی اور محبت جتنی ہوگی، اسی اعتبار سے اللہ کے ذکر میں اور عبادت میں تاثیر پیدا ہوگی۔ محبت بھی ہو اور عظمت بھی ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات بیان فرمائی ہیں، ہم بار بار پڑھتے ہیں، جہاں سے آغاز ہو رہا ہے وہیں سے دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف جو سارے جہان کی پرورش کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ پھر جگہ جگہ حی و قیوم ہے، زندہ ہے، نظام عالم کو چلا رہا ہے۔ کہیں کہیں گے اللہ عظیم ہے، عظمت والا ہے، کہیں کہیں گے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جو اللہ کی تعریف اور اس کی صفات اور اس کی حمد و ثنا اور اس کی طاقت و قدرت کے الگ الگ نمونے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، کس لیے؟ اس کو ذہن میں لائیے کہ یہ سارا بیان اسی لیے ہے کہ ایک مومن کے دل میں اپنے اللہ کی عظمت پیدا ہو، یہ خیال ہو کہ سب سے بزرگ و برتر ذات اگر کسی کی ہے، میرے اللہ کی ہے۔ عظمت جتنی بڑھتی چلی جائے گی، انسان کے ذکر میں، اس کی عبادت میں اتنی ہی تاثیر پیدا ہوگی، عظمت۔ اور اسی لیے ذکر کے ساتھ ایک اور چیز ہے، اور وہ فکر ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں ذکر و فکر، اس کا مطلب کیا ہے؟ ذکر تو یہ ہوا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر ہوا۔ فکر کیا؟ فکر یہ کہ کائنات پر غور ہو، آیات پر غور ہو، آیات پر بھی اور کائنات پر بھی۔ بلکہ اس کو آسان کر کے میں آپ سے عرض کروں تو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کی آیات پر بھی غور ہو اور کائنات کی آیات پر بھی غور ہو، اس لیے کہ آیات قرآن کی بھی ہیں اور آیات کائنات میں بھی ہیں۔ ارشاد ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم دکھائیں گے اپنی نشانیاں۔ آیات کہتے ہیں نشانیاں، قدرت کی دلیلیں۔ تو آیات کائنات میں بھی ہیں اور آیات قرآن میں بھی ہیں۔ قرآن کی آیتیں بھی اللہ کی عظمت بتاتی ہیں اور کائنات کی آیات بھی اللہ کی عظمت بتاتی ہیں۔ مخلوق کا کمال اور مخلوق کی بڑائی اور مخلوق کی مہارت اور مخلوق میں پائی جانے والی چیزیں، ہم ان سے مسحور ہو جاتے ہیں، ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں، ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر کیسا کمال، یہ کیسی عظیم الشان چیز، حالانکہ
اس سے متاثر ہونے کے بجائے اس پہلو پر غور کرنا چاہیے کہ جس کی یہ مخلوق ہے وہ خالق کیسا ہوگا، جس نے اس کو بنایا ہے وہ کیسا ہوگا۔ یہ مہارت، یہ کمال، یہ صلاحیت اور یہ اس مخلوق کی عظمت، یہ اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو در حقیقت اس کے خالق کی عطا ہے۔ اور جب مخلوق اتنی بڑی اور عظیم الشان ہے تو خالق کیسا ہوگا اور اس کے اندر کیسی صفات ہوں گی۔ یہ جو کہا گیا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہی بتا رہے ہیں کہ نشانیوں کو دیکھو اور ہم کو پہچانو۔ اب اگر کوئی نشانیوں میں الجھ کے رہ جائے اور مالک کو نہ پہچانے تو یہ اس کے لیے نہایت محرومی کی بات ہے۔ مخلوق زینہ ہے معرفت کا، یہاں سے پہچاننا ہے خالق کو۔ اب پھر ایک اور بات سمجھیے، کہا فی الآفاق وفی انفسہم، نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی دکھائیں گے۔ عجیب بات ہے، کہا کائنات میں بھی دکھائیں گے اور انسان کی ذات میں بھی دکھائیں گے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ کی تخلیق عجیب ہے اور اللہ کی شان عجیب ہے اور اللہ پاک کی قدرت عجیب ہے۔ غور کیجئے گا اس ایک نقطے پر کہ دو چیز بیان کی، کہا کہ ہم کائنات میں نشانیاں دکھائیں گے، ذات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے۔ انسان کی ذات میں بھی نشانی، کائنات میں بھی نشانی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، تو ہم نے کیا سمجھا کہ یہ مخلوق، یہ مخلوق، یہ مخلوق، یہ مخلوق، یہ مخلوق، اور اس میں جو یہ آخری مخلوق ہے انسان، وہ ان سب مخلوقات سے افضل ہے۔ یہی سمجھا نا ہم نے۔ ارے ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں تو کیا مراد لیتے ہیں؟ یہی لیتے ہیں کہ شیر بھی ہے اور ہاتھی بھی ہے اور آسمان بھی ہے اور زمین بھی ہے اور کہکشائیں بھی ہیں اور سیارے بھی ہیں اور ثوابت بھی ہیں اور ستارے بھی ہیں اور یہ بھی اور وہ بھی اور وہ بھی، اور ان سب مخلوق میں سب سے افضل ہے انسان۔ یہ ہم نے سمجھا، لیکن ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو اس طور پر بنایا ہے کہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا، چاہے وہ نہر ہو یا بحر، کائنات میں سیارے ہوں یا ستارے، کائنات میں حیوانات ہوں، نباتات ہوں یا جمادات، اللہ نے ساری کائنات میں جو کچھ بکھیرا تھا اور الگ الگ شکلوں میں جو مخلوق بنائی تھی اور ان میں جو کمالات پیدا کیے تھے، اللہ نے ان سب کمالات کا نمونہ انسان کی ذات میں جمع کر دیا، اور اس لیے کہا کہ نشانی کائنات میں بھی دکھائیں گے، خود تمہاری ذات میں بھی دکھائیں گے۔ اور اسی سے اس بات کو یاد کر لیجئے کہ کہا گیا کائنات عالم کبیر ہے، یعنی پوری دنیا ایک عالم ہے، اور اس عالم کبیر کو اللہ نے سمیٹا اور سمیٹ کر انسان کے اندر رکھ دیا، اس کو عالم صغیر بنا دیا۔ اس عالم صغیر کو پھیلاؤ گے تو کائنات بن جائے گی، اور کائنات کو سمیٹو گے تو انسان بن جائے گا۔ خلاصہ ساری کائنات کا انسان ہے، ساری کائنات کا خلاصہ انسان ہے، وہ عالم کبیر ہے اور یہ عالم صغیر ہے۔ اسی لیے جگر نے کہا تھا گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہے ورنہ، گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہے ورنہ، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ یہ ہے کہ جب انسان گرتا چلا جاتا ہے تو وہ حقیر ہوتا چلا جاتا ہے،
اور جب بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ عزیز ہوتا چلا جاتا ہے، اور ساری کائنات کا خلاصہ انسان ہے، اس لیے یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اب غور کیجئے، اس نقطے پر غور کیجئے کہ یہ بڑا ایمانی اور عرفانی نقطہ ہے کہ ساری کائنات کا خلاصہ، عالم کبیر کا نچوڑ یہ عالم صغیر ہے، یعنی خلاصہ کائنات انسان ہے۔ لیکن انسان بھی صرف ایک دو نہیں، اربوں کھربوں ہیں، اور پھر ان میں چنے ہوئے لوگ جو اس خلاصے کا بھی خلاصہ ہیں، وہ انبیاء اور رسل علیہم السلام ہیں، یعنی کائنات کا نچوڑ انسان ہے، وہ عالم کبیر ہے، یہ عالم صغیر ہے، اور پھر اس عالم کا جو اصل ہے اور اس کا جوہر ہے وہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اور پھر کائنات میں ان سارے نبیوں اور پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ و افضل اور ان سارے نبیوں کے کمالات کے جامع اگر کوئی ہیں تو وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو بات چلی یہاں سے کہ کائنات عالم کبیر ہے اور انسان عالم صغیر ہے، اور ساری کائنات کا خلاصہ انسان ہے، اور انسانوں میں اعلیٰ ترین انبیاء ہیں، اور انبیاء میں سب سے بڑھ کر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ گویا کہ کائنات کو جب سمیٹا جائے گا تو وہ صرف ایک نقطے پر آ کر رک جائے گی، اور اس نقطے کا نام نقطہ محمدی ہے۔ اب یہاں سے سمجھ لیجئے کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انہی کے لیے کائنات کو بسایا ہے، تو اس سے یہ نکل کر آیا کہ ساری کائنات کے بنانے اور بسانے کا مقصود صرف اور صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی لیے یہ حدیث میں آیا ہے، روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو ہم تم کو بھی نہ بناتے اور تم کو نبوت بھی عطا نہ کرتے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ خلاصۃ الخلاصہ ہے، اور یہ بہت بہت بڑا باب علم ہے۔ حقیقت محمدی پر مشائخ نے بہت کچھ باتیں لکھی ہیں، اور بہت کچھ سینوں میں ہے، کچھ تو سفینے میں ہے اور کچھ سینے میں ہے، اور وہ حقائق ایسے ہیں جن کو سمجھنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ یہ تو بات نکلی تو میں نے اتنی بات کہہ دی کہ عالم کبیر ہے اور پھر عالم صغیر ہے، اور انسان اشرف ہے، اور انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس اشرف المخلوقات میں اشرف طبقہ انبیاء ہیں، اور انبیاء میں بھی جو سب سے اشرف ہیں وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب نظام بنایا کہ کائنات کو مشائخ نے بھی، علماء نے بھی، اہل علم نے بھی لکھا ہے، اور اس کی بنیاد روایات و آثار ہیں کہ کائنات میں جو کائنات آباد ہوئی اس کا نقطہ آغاز خانہ کعبہ ہے، وہاں سے کائنات شروع ہوئی، خانہ کعبہ سے، جس جگہ خانہ کعبہ ہے وہاں سے کائنات شروع ہوئی، اور پھر اس کا امتداد ہوا، وہ بھی ایک بہت لمبی بحث ہے۔ اب غور کیجئے کہ کائنات آباد کی گئی اور اس کا نقطہ آغاز خانہ کعبہ کو، بیت اللہ شریف کو بنایا گیا، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ اب غور کیجئے گا، کائنات کا نقطہ آغاز بیت اللہ ہے، لیکن غور کیجئے کہ بیت اللہ پر بھی اس مقام کو افضلیت و اولیت دی گئی جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، یعنی جسد اطہر
جس مٹی سے مس ہو رہا ہے وہ مٹی ایسی ہے کہ کائنات میں خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، بلکہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ اللہ جسمانیت سے پاک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ہے، اور آپ کا جسم جس زمین کے ٹکڑے سے مس ہو رہا ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ غور کیجئے گا کہ کائنات کا آغاز جس جگہ سے کیا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے مس ہونے والے ٹکڑے کو اس سے بھی افضل قرار دیا گیا، گویا کہ بتایا گیا کہ ظاہری نقطہ آغاز تو بیت اللہ کی جگہ ہے، لیکن کائنات کا اصل آغاز وہی نقطہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ وہیں سے کائنات کا آغاز ہے اور وہی مقصود کائنات ہے۔ تو عالم کبیر اور عالم صغیر دونوں میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ انسان اپنے آپ پر بھی غور کرے، اور عجیب و غریب قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کی تفصیل طوالت کا سبب ہوگی، کبھی موقع ہو تو اس پر کچھ عرض کروں گا۔ بس عرض اتنا کرنا ہے کہ انسان اپنے آپ پہ بھی غور کرے، کائنات میں بکھری ہوئی آیات پر بھی غور کرے، اور پھر قرآن کی آیتوں میں جو صفات آئی ہیں اور جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان پر بھی غور کرے، تو اس سے ایک نعمت حاصل ہوگی۔ اس نعمت کا نام ہے عظمت، یعنی اللہ کی عظمت، اور عظمت کی بنیاد پر ہی محبت بھی پیدا ہوگی، اس لیے کہ انسان ہر اس چیز سے جو طاقتور ہو محبت کرنے پہ مجبور ہوتا ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں مرحمت ہو محبت کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ انسان کی محبت کی بنیادیں تین ہیں، یا تو جمال ہے، یا تو کمال ہے، یا تو نوال ہے۔ یعنی محبت ہوگی جمال کی بنیاد پر، یا کمال کی بنیاد پر، یا نوال کی بنیاد پر۔ نوال کہتے ہیں عطا کرنا، دینا۔ اب غور کیجئے کہ جب انسان آیات قرآنیہ میں غور کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ کمال تو اللہ کی ذات میں ہے، اور جب غور کرے گا تو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ جمال تو اللہ کی ذات میں ہے، اور جب غور کرے گا تو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ نوال تو اللہ کی ذات میں ہے، کہ وہ ایسا نوازنے والا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، مشرک کو بھی دے رہا ہے، صالح کو بھی، طالح کو بھی، ماننے والے کو بھی، منکر کو بھی، اور جو اطاعت کر رہا ہے اسے بھی، جو نافرمان ہے اسے بھی، سب کو دے رہا ہے، کسی کو محروم نہیں کرتا۔ ابلیس کہہ رہا ہے کہ مجھ کو مہلت دے، ابلیس جیسے کافر کو بھی نواز رہا ہے، اس سے بڑا کافر کون ہوگا؟ لیکن جب ابلیس نے دعا مانگی قبول کر لی، کہا انک لمن المنظرین، جا تجھ کو مہلت ہے، ابلیس کی بھی دعا قبول کر لی۔ اس سے بڑھ کر عطا اور بخشش اور نوازش کیا ہوگی؟ ہاں یہ نکتہ ضرور ہے کہ اللہ دیتا ہے مومن کو بھی کافر کو بھی، لیکن دینے کا فرق ہے۔ ابلیس کا واقعہ یاد رکھیے، اللہ دے رہا ہے مگر کافر اور نافرمان کو اپنی محفل سے اٹھا کر دے رہا ہے، اور ہم مومنوں کو اپنی بارگاہ میں بلا کر دے رہا ہے۔ یہ فرق ہے، کافر کو اپنی محفل سے اٹھا کر دے رہا ہے، کہہ رہا ہے انک لمن المنظرین، اخرج، یہاں سے نکل جاؤ، اپنی بارگاہ سے نکال رہا ہے، محفل سے اٹھا رہا ہے اور عطا کر رہا ہے، اور ہم مومنوں کو کہتا ہے آؤ ہماری بارگاہ میں اور ہاتھ پھیلاؤ، ہم ہیں عطا کرنے والے۔ یہ ہے اللہ دینے والا ہے سب سے بڑھ کر، تو کمال، جمال اور نوال جو محبت کی بنیادیں ہیں وہ سب اللہ کی ذات عالی میں اعلیٰ ترین معیار کے ساتھ موجود ہیں، کہ اس سے بڑھ کر کوئی معیار نہیں۔ جب انسان غور کرے گا دل میں عظمت آئے گی اور محبت آئے گی، تو ذکر کے ساتھ میرے بھائی فکر کی بھی ضرورت ہے۔ یہ اصل عرض کرنا تھا کہ ذکر بھی کیجئے لیکن کائنات میں غور بھی کیجئے، اللہ کے احسانات پر تدبر بھی کیجئے، تنہائیوں میں سوچئے کہ میرا اللہ کتنا کریم ہے، مجھ کو کتنا نواز رہا ہے، اللہ کیسا رحیم ہے، سب کو دے رہا ہے، کیسا عطا کرنے والا ہے، کوئی اس کے در سے خالی نہیں جا رہا ہے۔
غور کریں گے تو عظمت آئے گی، غور کریں گے محبت آئے گی۔ اسی لیے مشائخ نے یہ بھی کہا کہ تھوڑی دیر کا غور و فکر برسوں کی عبادت سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس تدبر کے نتیجے میں وہ نعمت آئے گی جو اصل کمال ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ علم کی اہمیت ہے کہ علم کے ذریعے انسان کے اندر اللہ کی عظمت آتی ہے، احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، ذکر بھی کریں، فکر بھی کریں، غور کریں، اللہ کے قرآن پر بھی غور، کائنات میں جو پھیلی نشانیاں ہیں اس پر بھی غور، جو ہمارے اندر موجود نشانیاں ہیں ان پر بھی غور۔ جب اپنے آپ پہ غور کریں گے تو اپنے آپ کو پہچانیں گے، جب اپنے آپ کو پہچانیں گے تب اپنے رب کو پہچانیں گے۔ کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ ہمیں اپنی ہی معرفت حاصل نہیں، ہمیں خود ہی نہیں معلوم ہمارے اندر کیا کمالات ہیں، ہمارے اندر کیسی خوبیاں ہیں، ہمارے اندر پورا نظام عالم چھوٹا کر کے جمع کر دیا گیا ہے، ہم غور ہی نہیں کر رہے ہیں۔ بنانے والے کی مہارت پر ہماری نگاہ نہیں جا رہی ہے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، ہمارا وجود اللہ کی کمال مہارت کا ثبوت ہے، اور وہ ایسا ہے جس نے ہر چیز کو پختگی کے ساتھ بنایا ہے۔ اللہ عظیم ہے اور اللہ ہی محبت کے لائق ہے، اسی کی ذات سے محبت کرنی چاہیے، ہر محبت کو اس محبت کے نیچے دبا دینا چاہیے۔ سب سے بڑھ کر اپنے پیارے اللہ سے محبت ہو، اور ہر حال میں اللہ سے محبت ہو، زندگی کے ہر حصے میں محبت ہو، ہر قسم کے حالات اور مراحل میں محبت ہو۔ یہ نہ ہو کہ تنگی آئی تو ہم اللہ سے روٹھنے لگے، شکایت کرنے لگے، ہرگز نہیں۔ ہر قسم کے حالات میں اپنے اللہ ہی سے محبت، تو محبت اور عظمت اپنے اندر لائیے کہ اس سے آپ کا ذکر طاقتور ہوگا اور آپ کی عبادت میں جان آئے گی، اور تنہائیوں میں آپ اللہ کو تھوڑی دیر بھی پکاریں گے تو ایسا قرب نصیب ہوگا جو برسوں کی عبادت سے نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ عظمت ہو، محبت ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے بڑھ کر اپنے پیارے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ دونوں نعمتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔